آج جو شخص چاہے کہ اس کا دین سلامت رہے، اس کا دین سلامت رہے، وَيَسْتَرِيحَ قَلْبُهُ، اور اس کے دل کو راحت ملے، اس کے دل کو راحت ملے، وَيَقِلَّ غَمُّهُ، اور اس کے غم کم ہو جائیں، اس کے غم کم ہو جائیں، دل کو راحت نصیب ہو اور اس کا دین محفوظ ہو جائے، دین کو سلامتی نصیب ہو جائے۔ آج اگر یہ کوئی چاہے کہ دین سلامت رہے، غم اور دکھ کم ہو جائیں اور اس کے دل کو راحت ملے، تو نسخہ کیا بتایا؟ فرماتے ہیں فَلْيَعْتَزِلِ النَّاسِ، لوگوں سے کنارہ کشی کر لے، اور پھر فرمایا لِأَنَّ هَذَا زَمَانُ عُزْلَةٍ وَوِحْدَةٍ، اس لیے کہ یہ جو زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے میں یہ زمانہ عزلت، تنہائی کا اور علیحدگی کا یکسوئی کا زمانہ ہے، خلوت میں رہ کر دین سلامت رہ جائے گا۔ تو پھر جب اور سوال رہ گیا کہ مجلس کریں، صحبت کریں، مجلس کریں، وہ بھی تو ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے، وہ کن سے کریں؟ تو کہیں کہ وہ جب مجلس کریں تو اخیار سے کریں، ابرار سے کریں، صالحین سے کریں، ان سے کریں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور جن کی زندگی اور اعمال پہ نظر کرو تو آخرت یاد آئے، جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جن کی باتوں کو سنو تو دین کی حکمت معلوم ہو جائے۔ اگر مجلس کرو تو ایسوں سے کرو، اور جس مجلس سے یہ نصیب نہ ہو اس سے گریز کرو۔ فرمایا 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ بندے کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دے دیتی ہیں، اب اس کی حد ہی کوئی نہیں، جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنا وہ بلند ہوتا جائے گا بندہ۔ 4 چیزیں بندے کو، عبد کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دیتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا العلم والادب والامانہ والعفہ۔ تو فرماتے ہیں العلم والادب، پہلے علم، دوسرا ادب، تیسرا والامانہ، امانت داری، امانت، جو امانت اللہ نے آپ کو سونپی ہے اس کو ایمانداری سے نبھانا۔ اگر آپ کو کسی نے پیسے کی امانت دی ہے تو اس میں رتی کی بھی، کبھی 1 پائی کی بھی خیانت نہ کرنا۔ اگر کسی کی عزت کی حفاظت کی امانت دی ہے تو اس امانت میں یکتا رہنا۔ اگر کسی کی برائی، عیب، کوئی گناہ آپ کے علم میں ہے تو اس کی برائی کو چھپانا، ستر، یہ بھی امانت ہے۔ اس کو مر جانا مگر اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھنا، چھپائے رکھنا، اس کو ننگا نہ کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ اور چوتھی چیز العفہ، اپنی پاکیزگی، طہارت اور پاک دامنی۔ پاک دامنی، عفت نگاہ کی بھی ہے، عفت ہاتھوں کی بھی ہے، عفت نفس کی بھی ہے، پوری زندگی کی، ظاہر کی بھی ہے، باطن کی بھی ہے۔ عفت، عصمت، پاکیزگی، طہارت اور عفت۔ فرمایا 4 چیزیں اگر نصیب ہو جائیں تو لوگ اولیاء کی صف میں ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرے ساری مخلوق اس سے ڈرتی۔ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی قاعدہ فرمایا من خاف اللہ خافہ کل شیء، جس کے دل میں اللہ کا سچا خوف آ گیا، جس کے دل میں اللہ کا سچا خوف آ گیا، جو اللہ کے خوف سے مالا مال ہو گیا، خافہ کل شیء، ہر شے اس سے تھر تھر کانپے گی، ہر کوئی اس سے ڈرے گا، ہر کوئی اس سے ڈرے گا۔ یہ ادب ہے نا، ادب کی ایک کیفیت ہے ڈرنا۔ کیوں کہ یہ کسی سے ڈرتا ہے،